ان الحمد للہ ورسولہ الکریم۔ معزز سامعین، داڑھی رکھنا یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت مؤکدہ ہے اور عملاً یہ واجب ہے۔ جس طرح عیدین کی نماز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن اس کا پڑھنا واجب ہے، سنت نہیں ہے، اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اسی طرح سے داڑھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن اس کا رکھنا واجب ہے، تو ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ داڑھی رکھے۔ اسی طرح داڑھی کا ایک مشت رکھنا یہ بھی واجب ہے۔ تو داڑھی کا کٹانے والا اور داڑھی کو مڈانے والا دونوں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فاسق بڑے گناہوں میں آتا ہے۔ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور گناہ صغیرہ پر اصرار اور مداومت کرتا ہے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو داڑھی کا مڈانے والا اللہ کے نزدیک یہ فاسق ہے۔ ہم لوگ عیدین کی نماز تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، حالانکہ عیدین کی نماز جس طرح واجب ہے اسی طرح داڑھی کا رکھنا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سال بھر بھی نماز نہ پڑھتا ہو لیکن وہ عیدین کی نماز پڑھنے ضرور جائے گا، حالانکہ دونوں کا حکم برابر ہے۔ جیسے داڑھی کا رکھنا واجب ہے اور جس طرح سے عیدین کی نماز، دونوں کا برابر حکم ہے۔ عیدین کی نماز جس طرح پڑھنا واجب اسی طرح داڑھی کا رکھنا واجب، لیکن عیدین کی نماز تو ہم بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں، لیکن داڑھی رکھنا اس میں ہم کتنی سستی کرتے ہیں۔ نفل کا بھی درجہ کیا مستحب کے درجے میں بھی ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ تمام ائمہ کرام کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، تمام لوگوں کا یہ متفقہ فیصلہ کہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم یبحہ احد، کہ داڑھی کٹانے کو کسی نے بھی حلال اور جائز قرار نہیں دیا، لیکن ہمارا معاملہ داڑھی کے سلسلے میں انتہائی لاپرواہی کا۔ ہاں، اگر ہمارے اندر کوئی مجبوری ہے، جیسے داڑھی کی جگہ پہ ہماری پھوڑا کھنسی نکل گئی ہے یا اسی طرح سے اور کوئی بیماری ہو گئی ہے کہ اس کے علاج کے لیے ہم کو داڑھی کو چھلانا ہی پڑے گا، تو ایسی مجبوری کے وقت میں ہم داڑھی چھلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے اس کے باوجود ہم داڑھی چھلاتے ہیں تو یہ سمجھو کہ ہم گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور اللہ کے نزدیک ہم فاسق قرار پا رہے ہیں۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی رکھنا یہ اسلام کا شعار ہے اور داڑھی مڈانا یہ مجوس کا شعار ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم اسلامی شعار کو چھوڑ کر کے مجوسیوں کا شعار اختیار کر رہے ہیں، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ اسی میں سے قرار پاتا ہے۔ کل خدا نخواستہ اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ چلو مجوسیوں کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہیں مجوسیوں کے شعار بہت پسند تھے، اسلام کا شعار تم نے اختیار نہیں کیا، تو داڑھی رکھنا جو اسلام کا شعار تھا اس کو تو تم نے اختیار نہیں کیا، اور جو مجوسیوں کا شعار تھا داڑھی کو چھلانا اور مڈانا اور کٹانا اس کو تم نے اختیار کیا، تو چلو تم مجوسیوں کی لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ ہمارے لیے کتنے اس وقت افسوس کی بات ہوگی، تو اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہمیں داڑھیوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر کے اس کو اپنانا چاہیے، اس میں ثواب بھی ہے۔ داڑھی کا کٹانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ہم داڑھی کٹا رہے ہیں اور ہم سو بھی رہے ہوں تب بھی گناہ لکھا جاتا ہے داڑھی کٹانا۔ یہی نہیں، اگر ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اس وقت بھی داڑھی چھلانے کا گناہ اور داڑھی کٹانے کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ تو یہ کتنے ڈرنے کا مقام ہے۔ ہمارے نوجوان حضرات وہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی چھلانے سے ہم خوبصورت ہو جاتے ہیں، داڑھی مڈانے سے خوبصورتی آتی ہے چہرے پہ، حالانکہ داڑھی رکھنے سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ فرشتوں کی تسبیح ہے سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالزوائد، کہ پاک ہے وہ ہستی جس نے مردوں کو داڑھیوں سے زینت بخشی اور عورتوں کو چوٹیوں سے زینت بخشی۔ اگر کوئی عورت سر چھلا لے، مڈا لے اپنا، تو وہ تو بدصورتی میں داخل ہو جاتی ہے، اور ہم داڑھیاں مڈائیں اور ہم خوبصورت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اگر داڑھی رکھنے سے چہرہ بدصورت ہو جاتا میرے دوستوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کبھی داڑھی نہ ہوتی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے زیادہ خوبصورت تھے۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ایسے ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہ جاتے، آپ کی خوبصورتی کو ایسے نہارتے رہ جاتے، اتنا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی ہمت اور حوصلہ کریں۔ جو حضرات میری باتوں کو سنیں ان سے میری درخواست ہے کہ وہ جو ہے اپنا ارادہ بدلیں اور داڑھی رکھنے کا جو ہے پختہ ارادہ کریں۔ انشاءاللہ وہ ہمت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مدد بھی ملے گی۔ میں انہی چند باتوں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔